اسٹوڈینٹس نیکسٹ کیٹیگری جو ہے ہمارے پاس فائنینشل اسٹیٹمنٹ اسکیمس کے بعد کرپشن اسکیمس. اب کرپشن کے تھرو بھی بہت سے کرائمز کیے جاتے ہیں. کرپشن اسکیم ہوتا کیا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن کے اندر کا ریسورس اور ایک آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کا ریسورس دونوں مل کے کچھ غلط کام کرتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس کی ہم پہلا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. کرپشن اسکیمز آر کریکٹرائزڈ بائی someone on the inside, that is employee of victim company, working with someone on the outside. تو جب یہ زیادہ تر ریلیٹ کرتا ہے کہ جو بندے جو امپلائیز بزنس ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے بزنس ٹرانزیکشنز کے اوپر، تو یہ لوگ جو کریں گے ان کو ہم کرپشن کہیں گے. اگر مینجمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جو امپلائی بزنس ٹرانزیکشنز کر رہا ہے، اگر وہ اتھورائزڈ پیپل کے ساتھ کر رہا ہے، اتھورائزڈ وینڈرز کے ساتھ کر رہا ہے، پھر تو کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوگا. لیکن مینجمنٹ اس کو ایک دفعہ ریویو کرنے کے بعد، اس کے بعد 4 سال 5 سال 10 سال ریویو ہی نہیں کرتی کہ ہمارے امپلائیز کن کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیا وہ اپرووڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، فراڈ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ کک بیکس لینا شروع ہو جاتے ہیں، رشوت جسے کہتے ہیں لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مینجمنٹ کو چاہیے کہ جو ان کے امپلائیز جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ریگولرلی ریویو کرے. اسی لیے کانسیپٹ ہے اپرووڈ وینڈر لسٹ. جو پرچیز کرتے ہیں آرگنائزیشن میں چیزیں، جیسے پرچیز مینیجرز، ہیڈ آف پرچیز، یہ ان کا کام ہوتا ہے آرگنائزیشنز کی ٹرانزیکشنز کرتے رہنا ان کی بیس پہ. کبھی کوئی را مٹیریل خریدنا ہے، کوئی فرنیچر خریدنا ہے، کوئی آئی ٹی کے اکوپمنٹس خریدنے ہیں، کوئی لیب کے اکوپمنٹس خریدنے ہیں، کوئی کوالٹی سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس خرید رہے ہیں. تو اس کیس میں یہ لوگ اس کیس میں کمپنیز کیا کرتی ہیں، اپرووڈ وینڈر لسٹ بناتی ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں خریدیں گے. تو مینجمنٹ کا کیا کام ہے، اس طرح کی چیزوں کو ریویو ڈیلی بیسس کے اوپر تو نہیں، منتھلی یا کوارٹرلی بیسس کے اوپر. کوارٹرلی بیسس سیمز ٹو بی ریزنیبل، ریویو کرتے رہنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو فراڈ ہونے کے چانسز ہیں. سب سے پہلی ٹائپ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ جو بزنس ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کا اس ٹرانزیکشن کے اندر انٹرسٹ ہے. تو جب انٹرسٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن غلط کرے یا اوور ایکسپینسو ٹرانزیکشن کرے. اس کی ایگزامپل چھوٹی سی ابھی لے لیتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے، کہ اگر میں پرچیزر ہوں اور میں نے را مٹیریل خریدنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے کا، میرے دوست کا، یا میری کسی فیملی میں یا میرے بھائی کا را مٹیریل کا ہی بزنس ہے، تو کیوں نہ میں اس سے خرید لوں. اب کیا کروں گا، میں اپنے بردر سے ہی خریدوں گا، چاہے وہ مٹیریل ایکسپینسو دے رہا ہے، چاہے وہ مٹیریل کی کوالٹی نہ بھی ہو. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اسی سے خریدوں تاکہ میرے بردر کا بھی بزنس اچھا ہو جائے اور اس میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے. تو جب آپ کا کسی ٹرانزیکشن کے اندر اپنا انٹرسٹ آ جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. جب آپ نیوٹرل بیسس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے. آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے کہ جو ریٹس میں اپنے جاننے والے سے، اپنے فرینڈ یا بردر سے لے رہا ہوں، اس سے کم ریٹس مجھے مارکیٹ سے مل رہے ہیں اور اچھی کوالٹی والے، تو میں ان سے نہیں خریدوں گا، ان سے خرید لوں گا. اس لیے مینجمنٹ کو چاہیے کہ ہم بزنس ٹرانزیکشن جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کو ریگولر ریویو کرے کہ کیا ہم واقعی میں اتھورائزڈ اور جینوئن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. A conflict of interest occurs when an employee, manager or executive has an undisclosed economic or personal interest in a transaction. تو یہی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. سیکنڈ کیٹیگری ہے برائبری، کہ میں نے کوئی سروسز ہائر کرنی ہے تو مجھے برائب کیا جا رہا ہے کہ یار یہ ایگریمنٹ مجھے دے دو، یہ را مٹیریل مجھ سے خرید لو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. مطلب اس میں وینڈر جو ہے وہ جس نے آفر کی ہیں سروسز، اس امپلائی سے خود ڈیل کر رہا ہے. مطلب وینڈر امپلائی سے ڈیل کر رہا ہے، میں تمہیں نا دبئی کی ویکیشنز دیتا ہوں، یہ ایگریمنٹ مجھے دے دو. میں تمہیں جو ہے ایک بائک لے کے دے دیتا ہوں، میں تمہیں آئی فون لے کے دے دیتا ہوں، تو یہ ٹرانزیکشن، یہ ایگریمنٹ مجھے اب ریوارڈ کر دو. تو یہ ہوتی ہے برائبری. لیکن اس میں بات یاد رکھیے گا، وینڈر امپلائی کو آفر کرتا ہے. اچھا، جو انلیگل گریچوٹیز ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ انلیگل گریچوٹیز میں یہی ہوتا ہے کہ وینڈر ہی امپلائی کو گفٹ کرتا ہے، لیکن وہ ایگریمنٹ دینے سے پہلے نہیں کرتا. جب ایگریمنٹ اس کو ریوارڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ
گفٹ دیتا ہے کوئی بھی آئی فون، بائک سمر ویکیشنز کی صورت میں، تو اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے پروف کرنا کہ آپ نے جو ایگریمنٹ لیا وہ آپ نے برائب کے تھرو نہیں لیا، کیونکہ آپ نے جو گفٹ دیا ہے وہ آپ نے جب ایگریمنٹ ریوارڈ ہو گیا آپ کو تو پھر وینڈر نے اس کو گفٹ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گفٹ کا ایگریمنٹ ریوارڈ ہونے سے پہلے انفلوئنس نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے آپ کا انلیگل گریچوٹیز جب ایک وینڈر کوئی بھی ایگریمنٹ اوارڈ ہونے کے بعد گفٹ دیتا ہے کسی امپلائی کو، یا جو سروسز بیسیکلی اتھورائزڈ ہوتا ہے سروسز ریوارڈ کرنے کو، اوارڈ کرنے کو کسی کو بھی، تو وینڈر اس میں دیتا ہے ایکچولی میں گفٹ. لیکن اس کے بعد جب ایگریمنٹ اوارڈ ہو جاتا، اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ لائن پہ فار انسٹنس a person of an influence could be given an expensive gift, free vacation and so on for her influence in negotiation or business deal, but the gift is made after the deal is over. ٹھیک ہو گیا، جب ڈیل اوور ہو جاتی ہے تب اس کو دیا جاتا ہے. اکنامک ایکسٹورشن کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ایکسٹورشن بالکل اپوزٹ ہوتی ہے کس کے؟ برائبری کے. برائبری میں کیا ہوتا ہے؟ وینڈر امپلائی کو کہتا ہے ایگریمنٹ ایوارڈ ہونے سے پہلے کہ میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا، یہ ایگریمنٹ مجھے ایوارڈ کر دو. ٹھیک ہے، انلیگل گریچوٹی یہ پڑا جب ایگریمنٹ ریوارڈ ہو جاتا ہے، ایوارڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہوگا آپ کا جو وینڈر ہے وہ آپ کو ایگریمنٹ ایوارڈ ہونے کے بعد گفٹ دے گا. اور جبکہ اکنامک ایکسٹورشن میں کیا ہے؟ امپلائی خود ڈیمانڈ کرتا ہے، امپلائی وینڈر سے خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ ایگریمنٹ پورا کا پورا ایوارڈ کر دوں گا، مجھے بتاؤ مجھے کیا دو گے. جب امپلائی خود سے ڈیمانڈ کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے اکنامک ایکسٹورشن. جب وینڈر امپلائی سے کہے گا کہ میں تمہیں گفٹ دوں گا، یہ ایوارڈ مجھے دے دو، تو وہ برائبری آ جائے گی. تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں آپس میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ بزنس جب آپ جابس کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. برائبری تب ہم کہیں گے جب وینڈر آفر کرا رہا ہے امپلائی کو، اور آپ اکنامک ایکسٹورشن تب کہیں گے جب امپلائی خود کہہ رہا ہے وینڈر کو کہ مجھے کیا دو گے، میں تب تمہیں یہ ایوارڈ کروں گا پورا کا پورا ایگریمنٹ. تو یہ تھا ہماری کرپشن سکیمز اور اس میں کیا کیا سب کیٹیگریز آتی ہیں.